اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ مع اکابرکم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اہل عقل کا اور ذی فہم ذی خرد اہل تجربہ اولو الالباب لوگوں کا یہ ایک متفقہ اصول ہے، آزمودہ اور تجربہ شدہ بات ہے کہ جب تک بندہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ پہلوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، عقیدت کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتا ہے، ان کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے اور ان کی اچھائیوں کو اپنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور ان کو اپنے لیے آئیڈیل بنائے رکھتا ہے، تو اس وقت تک یہ بندہ ترقی کے منازل طے کرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی۔ اگر بندہ دنیا کے اندر ترقی کا خواہاں ہوگا، ترقی چاہتا ہوگا، تو جو لوگ پہلے اس میدان میں کام کر چکے ہیں اور اپنا نام کما چکے ہیں اور اس محنت میں ایک مقام و مرتبہ حاصل کر چکے ہیں، یقینی بات ہے کہ یہ بندہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائے گا، انہی کا طرز طریقہ اس کو سامنے رکھ کے یہ چلے گا، تو پھر یہ بھی انہی والے مقام پہ پہنچے گا، یہ بھی دنیاوی میدان میں ترقی کر سکے گا اور کر لے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی بندہ دین کے میدانوں میں سے، کاموں میں سے، شعبوں میں سے کسی میدان میں، کسی کام میں، کسی شعبے میں اگر وہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ اپنے ذہن میں ان افراد کو دیکھے گا کہ جو اس میدان میں پہلے ترقی کر چکے ہیں، ایک مقام، ایک مرتبہ حاصل کر چکے ہیں، پھر ان کی زندگیوں کو پڑھے گا کہ آخر کیسے انہوں نے یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل کیا۔ کوئی علمی لحاظ سے بہت بڑے مقام پہ پہنچا، کوئی تصنیفی لحاظ سے بہت بڑے مقام پہ پہنچا، کوئی بیان و خطابت کے میدان میں بہت بڑے مقام پر پہنچا، کوئی تدریس و تعلیم کے میدان میں بڑے مقام تک پہنچا۔ تو جس شعبے میں کوئی بندہ کسی بڑا مقام، مرتبہ اور وہ عزت و جاہ حاصل کر چکا ہے،
بعد میں آنے والے اگر اسی میدان میں وہ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازماً اپنے پہلوؤں کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں گے، ان کے کردار کو، ان کی گفتار کو، ان کے رفتار کو، ان کے طریقہ کار کو وہ پہلے سوچیں گے، سمجھیں گے، مطالعہ کریں گے، اس پر وہ ریسرچ کریں گے، اس پر وہ اپنی معلومات حاصل کریں گے، پھر اس میں سے ان نکات کا انتخاب کریں گے کہ جن وجوہ اور نکات کی بنا پر وہ ترقی اور کامیابی حاصل کر چکے، پھر یہ اسی کو اپنائیں گے، اسی کی اقتداء کریں گے، اسی کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، تو پھر یہ بھی اس میدان میں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وابستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، ٹہنی جب تک اپنی جڑ کے ساتھ، تنے کے ساتھ، بنیاد کے ساتھ جڑی رہے گی تو اس میں بہار رہے گی، سبزہ رہے گا، ہریالی رہے گی، تر و تازگی رہے گی، پھل لگے گا، پھول لگے گا، سایہ دار ہوگی، دوسرے کو فائدہ دے گی، دیکھنے میں بھی خوبصورت و حسین ہوگی۔ اور اگر وہ اپنی جڑ سے، اپنے تنے سے، اپنی بنیاد سے کٹ جائے گی، علیحدہ ہو جائے گی، تو چاہے اس کو تم سونے کے پانی میں رکھو، آب زمزم میں ڈبو کے رکھو، وہ آخر خشک ہو کے رہے گی، اس پر پھل بھی نہیں لگے گا، پھول بھی نہیں لگے گا، ہریالی بھی نہیں رہے گی، سبزہ بھی نہیں رہے گا، بڑھوتری بھی نہیں ہوگی، خوبصورتی بھی نہیں رہے گی، اور دوسرے کسی کو نفع بھی نہیں پہنچا سکے گی، آخر وہ ایک دن سوکھا تنکا سمجھ کے آگ کے حوالے کر دی جائے گی اور اپنا وجود کھو بیٹھے گی۔ تو بالکل ایسے ہی ہم انسان ہیں، ہم سے پہلے انسان اس دنیا کے میدان میں دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، مختلف شعبوں کے لحاظ سے، مختلف میدانوں کے لحاظ سے، مختلف کاموں کے لحاظ سے، مختلف نہجوں پر محنت کر چکے، مقام حاصل کر چکے، اپنا ایک ویژن بنا چکے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم جس شعبے میں ترقی چاہتے ہیں اسی شعبے کے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کی زندگیوں کا نالج کریں، ان کا مطالعہ کریں، ان کی ریسرچ کریں، ان کو جانیں، اور ان کو جاننے کے بعد ان کی کامیابی کے جو وہ نکات ہیں، جو اصول ہیں، جو وہ پوائنٹ ہیں جس کی بنا پر وہ کامیاب ہوئے اور ایک مقام حاصل کیا، ہم ان کو اپنائیں گے۔ اور جو چیزیں اس میدان میں تنزلی کا سبب بنتی ہیں، ناکامی کا سبب بنتی ہیں، پیچھے پاؤں کھینچنے کا سبب بنتی ہیں، ان سے ہم بچیں گے، پھر ہم بھی ترقی کر جائیں گے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں گا کہ کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی خاندان کے لیے، کسی بھی اہل علاقہ کے لیے اگر ترقی چاہیے تو اپنے پہلوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ حسن ظن کا رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ان پر بدگمانی، ان کے بارے میں گندی سوچ، ان کے بارے میں حسن ظن کے بجائے ان کے نقائص کو دیکھنا، ان کی خامیوں کو تلاش کرنا، ان کے بارے میں گندا ذہن، گندی سوچ، گندی فکر رکھنا، یہ ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان فراہم کرے گا۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی قوم کو، کسی معاشرے کو، افراد کو دیکھو کہ وہ اپنے سے پہلے والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں، تبرہ کر رہے ہیں، ان سے بیزاری اور ان سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے وقت تمہیں چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کرو اور ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجو اور ایسے لوگوں سے دور رہو، اور دنیا کو سمجھاؤ کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دتکارے ہوئے ہیں، دور کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت سے محروم کیے ہوئے ہیں، اور یہ طبقہ لعنتی ہے جو اپنے سے پہلے والے مسلمانوں کے بارے میں اچھا ذہن نہیں رکھتا۔ اس لیے وہ مذاہب، وہ مسالک، وہ گروہ جو تبرے کو،
اپنے سے پہلے والوں کو برا بھلا کہنے کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں، مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں، مردود لوگ ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی راندہ درگاہ ہیں اور اہل اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہیں، اور ان کا ناطہ انبیاء سے بھی ٹوٹا، صحابہ سے بھی ٹوٹا، ائمہ مجتہدین سے بھی ٹوٹا، محدثین سے بھی ٹوٹا، مفسرین سے بھی ٹوٹا، اہل دین سے بھی ٹوٹا، صالحین سے بھی ٹوٹا، غرض ہے کہ وہ نفس و شیطان کے پجاری بنے اور لعنت کے حقدار بنے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے سے پہلے والوں کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، چند دن پہلے خلیفہ راشد، ہم اسے خلیفہ راشد کہیں گے، وہ تتمہ تھے خلافت راشدہ کا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، جو عدل و انصاف کا پیکر تھے، ایثار والی ان کی حکومت تھی، قربانی والی حکومت تھی۔ انہوں نے سب کچھ مسلمانوں کے لیے قربان کیا، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنی گھر والی کے لحاظ سے بھی، اپنی اولاد کے لحاظ سے بھی، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو، سب کو ایثار اور قربانی کی وہ نمونہ اور مثال بنایا کہ آج بھی ان کی سیرت پر جس بندے نے قلم اٹھایا ہے، جس نے ان کی زندگی کے حالات لکھے، ان کی سوانح لکھی، وہ سب یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ 3 برے اعظم کا بادشاہ جو خود کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتار چکا اور تینوں کو میں دیکھ چکا کہ وہ ظلم کی حکومت کی وجہ سے، جور کی حکومت کی وجہ سے، مخلوق کے اور اپنی رعایا اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے ان کے چہرے قبر میں قبلے سے ہٹا دیے گئے، اگرچہ ان کی اپنی ذاتی زندگی تلاوت والی تھی، ذکر والی تھی، نوافل والی تھی، تہجد والی تھی، نماز والی تھی، اور وہ مصلی امامت پہ نمازیں پڑھاتے ہوئے نظر آتے تھے، جمعہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے تھے، عیدیں پڑھاتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن ظلم تھا، جور تھا، اور شریعت کو قربان کیا، شریعت کے احکامات کو قربان کیا اپنے عہدے، اپنی حکومت، اپنے منصب کے لیے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود کہتے ہیں اپنے غلام کو وصیت کرتے ہوئے کہ میں 3 بادشاہوں کو، اور وہ تینوں بادشاہ کوئی اس کے غیر نہیں تھے، ایک ان میں سے اس کا سسر ہے اور 2 اس میں سے اس کے سالے ہیں، وہ کہتا ہے میں اپنے سسر کی میت بھی دیکھ چکا قبر میں، اپنے 2 سالوں کی قبر بھی میت بھی دیکھ چکا قبر میں، کہ ان تینوں کے چہرے کالے کر دیے گئے اور ان تینوں کے رخ قبلے سے پھیر دیے گئے صرف ظلم کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے غلام کو کہ جب مجھے قبر میں اتارا جائے تو مجھے بھی ذرا دیکھ لینا کہ میرے ساتھ میرا اللہ کیا کرتا ہے۔ اور جب قبر میں اتارا گیا وہ غلام وصیت کے مطابق دیکھتا ہے تو کہتا ہے رخ ان کا بالکل قبلے کی طرف ہے اور لگتا ایسے ہے جیسے چہرے پہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ یہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جو ایک عادل بادشاہ تھے، منصف مزاج بادشاہ تھے، کہ جب بادشاہی سے پہلے یہ بھی شہزادے تھے اور ان کی بیوی بھی شہزادی تھی۔ ان کی بیوی تو ایسی شہزادی کہ ان کا والد بھی وقت کا بادشاہ اور 3 بھائی بھی اپنے اپنے وقت کے بادشاہ، اور ان کا جو گھر والا ہے وہ بھی بادشاہ۔ اب اتنے بادشاہوں کی اندر پلنے والی یہ شہزادی ہے، اور وہ شہزادی جن کا نام فاطمہ ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کی اہلیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند کو مزید بلند سے بلند تر فرمائے، جن کی قبر کی چند دن پہلے بے حرمتی کی گئی اور ان کی ناش تک کو نکال کر کے، میت تک کو نکال کر کے، ڈیڈ باڈی کو نکال کر کے اس کی توہین کی کوشش کی گئی۔ جن لوگوں نے ایسا کیا وہ انتہائی قابل مذمت ہیں، قابل نفرت ہیں۔ ہمیں تو
دین ہمارا یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، جو مسلمان پہلے گزر گئے ان کے ساتھ اچھا گمان رکھو، ان کے کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ نیک لوگوں کو جو پہلے گزر گئے ان کا تو سورۃ فاتحہ میں ہمیں حکم دیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان منعم علیہ لوگوں کے راستے کی اقتداء کرو، ان کے راستے پہ چلو اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کے راستے پہ چلنے کی دعائیں کرو۔ تو جائے کہ ہم ان کی بے حرمتی کریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بیک وقت 3 بڑے اعظموں کا بادشاہ ہے اور اتنا عدل و انصاف والا بادشاہ ہے کہ ان کے دور میں اتنا ترقی کی مملکت اسلامیہ نے، خلافت اسلامیہ نے، کہ پورے 3 بڑے اعظموں میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ دینے والے پریشان ہوتے تھے کہ ہمیں کوئی مستحق نہیں ملتا، کس کو ہم زکوٰۃ دیں۔ اتنا انہوں نے عوام کو ترقی دی تھی، مالی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، امن کے لحاظ سے ایک مثالی معاشرہ تھا۔ ان کی حکومت کو خلافت راشدہ کا تتمہ کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین ان کو خلفائے راشدین میں سے شمار کرتے ہیں۔ اتنا عدل و انصاف والا کہ اپنا کفن بھی آخر وقت میں پرانے کپڑوں میں لے کے جا رہا ہے اور ایک جوڑا دوسرا جوڑا استعمال کرنے کا نہیں ہے۔ عید کے موقع پر بھی بیٹیاں کہتی ہیں ہمیں نئے سوٹ لا کے دو، تو کہتے ہیں میرے پاس تو وسعت نہیں ہے۔ اور جب بیوی کے مشورے پر کہ چلو 1 مہینے کی سیلری اور تنخواہ آپ ایڈوانس لے لیں اور اس سے بچوں کے کپڑے بنا لیتے ہیں، اور یہ جاتے ہیں خزانچی کے پاس، اپنے اس خازن کے پاس جو خزانچی تھا جس کے پاس سارے خزانے کا معاملہ تھا، کہ آپ مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ تو وہ کہتی ہیں کاغذ آگے کرتے ہوئے کہ امیر المومنین آپ پہلے یہ لکھ کے دیں کہ 1 مہینہ آپ کی زندگی یقینی ہے، اس لیے آپ اگلا مہینہ بھی آپ زندہ رہیں گے اور حاضری دیتے رہیں گے، مملکت کے کام امور انجام دیتے رہیں گے، تو میں آپ کو تنخواہ ایڈوانس دے دیتا ہوں۔ اور اگر زندگی کا کوئی پتہ نہیں 1 دن ہے کہ نہیں ہے، پھر آپ کو ایڈوانس تنخواہ دیں اور آپ زندہ نہ رہیں، آپ حکومت کا، مملکت کا، عوام کا، رعایا کا کام نہ کر سکیں، تو پھر آپ ایڈوانس تنخواہ کیسے لے رہے ہیں؟ تو جب یہ بات سنی تو سیدھے واپس آئے، کوئی بات نہیں کی، اور آ کر کے بیوی کو، بچیوں کو کہنے لگے کہ میں تمہیں نئے کپڑے نہیں دلا سکتا، میرے پاس سکت نہیں ہے۔ اب بچوں نے ان پرانے کپڑوں میں عید کی، اب رشتہ دار عید ملنے آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے بھی نئے کپڑے نہیں ہیں، بچوں کے بھی نئے کپڑے نہیں ہیں، تو کوئی رشتہ دار بچوں کو کہتا ہے اور یہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، انسان ہیں، رونے لگتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مجھ پہ ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ میرے پاس انتظام نہیں تھا، میں اگر انصاف کی حکومت کرتا، اپنے آپ کو بھی تمہیں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچاتا اور اپنی قبر آخرت کا خیال رکھتا، تو پھر یہی پرانے کپڑے انہی میں گزارا کرنا ہے، اور اگر میں آخرت کو چھوڑ دیتا تو دنیا کی آسانی تو مل جاتی، دنیا کی عیش و عشرت تو مل جاتی، لیکن کل قبر میں تمہارے لیے بھی پریشانی ہوتی، میرے لیے بھی پریشانی ہوتی۔ تو ان کا بیٹا آگے سے خوش ہو کے کہتا ہے کہ ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہی پرانے کپڑوں میں خوش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر دنیا کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ تربیت ہوتی ہے اپنی اولاد کی، یہ ذہن سازی کی جاتی ہے چھوٹوں کی۔ اس لیے میرے اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ ہم دین کے میدان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دین کے بڑوں کو آئیڈیل بنائیں، دنیا کے میدان میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، جس شعبے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، جس کام میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، اس کام میں جو پہلے لوگ نام کما چکے ہیں، کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں، جو نام بری اور منصب عہدہ حاصل کر چکے ہیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں۔ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے محنت کی، کس انداز سے کام کیا کہ کامیابیوں نے ان کے قدم چومے، تو ہم بھی اسی نہج پہ کام کریں گے تو اللہ ہمیں بھی کامیابیاں دیں گے۔ اس لیے ہمارے لیے
صحابہ کرام کو نمونہ بنایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دین کے بڑے ہیں۔ تابعین کو نمونہ بنایا جاتا ہے، تبع تابعین کو بنایا جاتا ہے، ائمہ مجتہدین کو بنایا جاتا ہے، محدثین کو بنایا جاتا ہے، مفسرین کو بنایا جاتا ہے، صالحین کو بنایا جاتا ہے۔ اس لیے حضور بھی فرما رہے ہیں البرکۃ مع اکابرکم، اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہو، اپنے مال میں برکت چاہتے ہو، اپنی صحت میں برکت چاہتے ہو، اپنی کمائی میں برکت چاہتے ہو، اپنے گھر میں برکت چاہتے ہو، تو پھر برکت کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنے بڑوں کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے بڑوں کے ساتھ حسن ظن رکھو، ان کے ساتھ اچھا گمان رکھو، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرو، تو پھر اللہ پاک تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ البرکۃ مع اکابرکم، اگر ہم اپنے بڑوں پر تبرہ کریں گے، بڑوں کو برا بھلا کہیں گے، بڑوں کے ساتھ بدگمانی کریں گے، بڑوں کی قبریں اکھیڑیں گے، بڑوں کی لاشوں کی بے حرمتی کریں گے تو پھر یاد رکھیے ہم بے برکتی کا شکار ہوں گے۔ نہ گھروں میں برکت ہوگی، نہ مال میں برکت ہوگی، نہ کمائی میں برکت ہوگی، نہ صحت میں برکت ہوگی، نہ کاروبار میں برکت ہوگی، نہ عمر میں برکت ہوگی، پھر ہر طرح سے بے برکتی ہوگی، حتیٰ کہ وہ رات اور دن جو سب کے لیے 24 گھنٹے کے ہیں، ہمیں وقت میں بھی برکت نظر نہیں آئے گی، کہیں گے یار وقت میں بھی بے برکتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزر جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، برکت حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے، ہمارے ماں باپ ہیں، دادا پردادا ہیں، اوپر کو جتنے ہمارے بڑے ہیں، دین کے لحاظ سے بڑے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بڑے ہیں، خاندان کے لحاظ سے بڑے ہیں، جو ہم سے بڑے ہیں ہم ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان کریں، ان کو اچھے لفظوں میں یاد کریں، ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، تبرہ نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، ان کے بارے میں جتنا ہم اپنے ذہن کو پاک اور صاف رکھیں گے اتنا اللہ ہمیں برکتوں سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بڑوں کے ساتھ حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے پچھلے دنوں میں ایسا گویا کہ یہ بد کارنامہ کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ جن کا نام فاطمہ ہے، حضور کی بیٹی کے نام کے ساتھ ان کا نام ملتا ہے، اور وہ انتہائی صالحہ خاتون، اور یہ مرد بھی انتہائی صالح اور خلیفہ راشد عادل بادشاہ، جنہوں نے ان کی قبروں کی بے حرمتی کی ہے اور میتوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی ہے، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو ملت اسلامیہ کا غدار اور دشمن سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے اور اس فعل بد پر ان کو باقاعدہ طور پہ سرزنش ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے ایسا کوئی واقعہ رونما نہ ہو جس سے کسی مسلمان کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، سنتیں پڑھ